آج دنیا کے اندر ہم اللہ رب العزت کی اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں پھر بھی بار بار موقع عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ کچھ سیکھ لے, سمجھ جائے اور میرے آگے توبہ کر لے. مگر ایک بات یاد رکھیں آپ ہمیشہ, جب بھی آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اس کے دل کو دکھاتے ہیں, اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو پھر جو اللہ رب العزت کا معاملہ انسان کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. جب انسان کو تکلیف دیتا ہے, اس وقت اللہ رب العزت کا جو غضب ہے, اللہ رب العزت کا جو غصہ ہے, وہ مزید جوش پکڑتا ہے. بھلے ہی آپ کئی سال نماز نہ پڑھیں, آپ روزہ نہ رکھیں, آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو, حج فرض ہو, آپ نہ کریں, مگر پھر بھی اللہ کی جو رحمت ہے وہ آپ کے اوپر مسلسل برستی رہتی ہے. اللہ انتظار کرتا ہے بندے کی توبہ کی کہ یہ بندہ پلٹ آئے گا. مگر جب آپ کسی کے ساتھ, ایسے آدمی کے ساتھ جو نہتا بھی ہو اور مظلوم ہو, اور اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں, تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ میں آپ ضرور آتے ہیں. میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں قصائی کا. ایک قتل ہوا اور یہ قصائی اندھیرے کے اندر جانور ذبح کر کے واپس آ رہا ہے, اور اس کے کپڑوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے, ہاتھ میں چھری ہے. اب محلے کے اندر آگے قتل ہوا پڑا ہے, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ یہی قاتل ہے. دیکھو تو صحیح بھائی, اس کے کپڑوں کے اوپر خون لگا ہے, اس کے ہاتھ میں کھنجر ہے, چھرا ہے, لہٰذا اسی کو پکڑا جائے, یہی قاتل ہے. اب اس کو پکڑ کر کے اس کو گورنمنٹ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا. جج صاحب نے, جو وقت کا قاضی تھا, اس کو مقدمے کے اندر پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا کہ اس آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے, لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے. جب اس کو پھانسی کا وقت آیا تو جس نے پھانسی دینی تھی, اس نے اس سے پوچھا کہ بتا تیری کوئی خواہش ہے, آخری کوئی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا میری ایسی کوئی خواہش نہیں, لیکن میں آج اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ یقین مانیں, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, یہ جو قتل ہوا یہ قتل میں نے نہیں کیا. میں اس آدمی کا قاتل نہیں ہوں. ہاں, مگر میں نے ایک قتل کیا ہے, کئی سال گزر گئے اس بات کو, اس کی سزا آج مجھے اللہ رب العزت دے رہا ہے. فرمایا کہ میں کشتی چلاتا تھا, دریا سے لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتا تھا, تو میرا آمدن کا جو ذریعہ تھا وہ کشتی چلانا تھا. کچھ مسافر میرے کشتی میں بیٹھے تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی, وہ بھی میری اس کشتی کے اندر سوار ہوئی, تو میں نے آنکھوں میں اس کو پسند کیا, اس نے مجھے پسند کیا. میری اس سے بات ہوتی رہی. میں نے ایک دن اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ میرے گھر والوں سے بات کریں, اگر وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب اس ملہ نے, اس قصائی نے اس کے گھر والوں سے جب بات کی تو گھر والوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری بچی عالم ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, تو ایک غریب آدمی ہے اور شریعت کے اوپر بھی چلنے والا مکمل طور پر نہیں ہے, لہٰذا ہم اپنی بچی جو ہے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے, لہٰذا معذرت. اب اس آدمی کے دل کے اندر اس بات کا غصہ تھا. اب اس کے بچی کے گھر والوں نے اس کی شادی اور جگہ پہ کر دی. جب اور جگہ پہ شادی کی, کچھ عرصہ گزرا, وقت گزرے, دن, مہینے, سال گزرا. اب یہ لڑکی دوبارہ پھر اس کشتی کے اندر سوار ہوئی. جب اس کشتی کے اندر سوار ہوئی, اب اس کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا. آج اس ملا نے کہا کہ آج میری خواہش جو میں نے اتنے عرصے سے اپنے دل میں پال رکھی ہے, اس کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس عورت سے کہا, اس لڑکی سے کہا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں, آج میری خواہش کو پورا کرو. جو شیطانی خیالات ہیں میرے ذہن کے اندر, ان کو پورا کیا جائے. تو اس نے کہا نہیں, اب میں کسی کی امانت ہوں, اس کی ایک نشانی میری گود میں ہے, اب میں کسی کی ہوں, لہٰذا آپ مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتے.
اس نے کہا دیکھ لے، اگر میری بات کو نہیں مانے گی تو میں تیرے اس بچے کو قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا، اس قصائی نے، اس ملاح نے وہ بچہ پکڑا اس سے اور پکڑ کر دریا کی موجوں کے اندر پھینک دیا۔ بچہ دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، مر گیا۔ اب اس نے کہا کہ اگر اب بھی تو میری بات نہیں مانتی تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ مگر اس عورت نے اس کے جو وہ شیاطینی خیالات تھے اس کو پورا نہ کیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس ملاح نے اس کو بھی اٹھا کر دریا کی موجوں کے اندر حوالے کر دیا، قتل کر کے اس کو مار کے پھینک دیا۔ تو فرمایا آج میں اس قتل کی سزا بھوگ رہا ہوں، آج جو مجھے آج پھانسی ہو رہی ہے یہ اسی قتل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج میں پھانسی پہ لٹکا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کبھی بھی کسی غریب کی، کسی مظلوم کی مت لینا۔ کبھی بھی آپ جو ہے کسی آدمی کو یعنی آدمی کے ساتھ کبھی بھی اس کے ساتھ یعنی نا انصافی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔